بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے مختلف لوگوں کا زلزلے کے متعلق جیسا ماننا اور کہنا ہے کہ فلاں وجہ سے زلزلہ آتا ہے، اور سائنس نے بھی بتایا کہ زمین کے پلیٹیں ٹکراتی ہے تو زلزلے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اسلام کا نقطۂ نظر اس سے الگ ہے۔ اسلام جو کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے کہ کس وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے، پچھلے ویڈیو میں نے بتایا ہے، اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں کہ کن کن وجہ سے زلزلے آتے ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ الغرض سائنس نے تو بتا دیا کہ زلزلہ اس طرح سے آتے ہیں اور اتنے پوائنٹ کے زلزلہ آتے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ زلزلہ جب آ جائے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ زلزلے کے وجوہات بھی بتا رہے ہیں، اور جب زلزلہ آئے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے وہ عمل بھی بتا رہے ہیں۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جب زلزلہ آئے تو اس وقت ہم پر دو ذمہ داریاں آتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اس وقت، اور دوسرا اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ ہمارا جو ماننا ہو زلزلے کے متعلق، پروردگار عالم کے متعلق، کائنات کے متعلق، اللہ کے متعلق، وہ اس عقیدے کی حفاظت کریں کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جیسا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، جب بھی زلزلہ آئے تو اس کے بارے میں غور و فکر نہ کرو کہ کیوں آیا، کیسے آیا، بلکہ صرف اتنا خیال کر لو کہ اللہ کے مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، بس اتنا خیال کر لو۔ تو اللہ کے مرضی سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو جب زلزلہ آئے تو اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دین سے بیزار ہے، علم سے بیزار ہے، دین سے دور ہے، ان کے عقیدے کی حفاظت کرے تاکہ ان کے ایمان میں تزلزل نہ آ جائے۔ دوسرا کام، جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کو زلزلے کے متعلق جو اسلام کا نقطۂ نظر ہے وہ بتائے، وہ سمجھائے کہ قرآن زلزلے کے متعلق کیا کہتا ہے، اسلام زلزلے کے متعلق کیا کہتا ہے۔ یہ دو کام ہیں۔ اب زلزلہ جب آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں زلزلہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے خطاؤں پر معافی مانگو۔ یعنی زلزلہ آیا تو حضور نے صحابہ کو اشارہ فرمایا کہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ معافی مانگو اپنے خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر۔ اور ایک دوسری روایات میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب زلزلہ آئے تو توبہ کرو اور بدعمالیوں سے باز آ جاؤ۔ توبہ کرو، بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ تمہارے لیے ہلاک ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، زلزلہ آئے تو توبہ کرو، بدعمالیوں سے بچ جاؤ، تو اللہ زلزلے کو روک دے گا، زلزلے کو بند کر دے گا، ختم کر دے گا، ورنہ تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی توبہ نہیں کرو گے تو زلزلہ نہیں رکنے والا۔ تو ہمیں اس وقت توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں جب زلزلہ آئے تو نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے،
گھبراہٹ، جب بھی کسی قسم کا گھبراہٹ ہو تو اس کے ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زلزلہ بھی ایک قسم کا خوف ہے، گھبراہٹ ہے، تو اس وقت بھی ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ حضور کے زمانے میں چاند گرہن ہوتا، سورج گرہن ہوتے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں زلزلہ آیا تو اپنے حاکموں کو ایک خط لکھا اور اس کے اندر یہ بتایا کہ یہ زلزلہ اللہ کے جانب سے ہمارے لیے سزا ہے، اور اس سزا سے اگر بچنا ہے توبہ کرو اور صدقات کرو، صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات لوگوں میں تقسیم کرو، اس لیے کہ صدقہ تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے یہ بتایا کہ اس وقت ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک تو وہ دعا جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دوسرا دعا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ تیسری دعا یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تین دعائیں پڑھیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اب لوگوں سے کہا اس وقت کہ ان تین دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی پریشانی ہو، مصیبتیں آئے، بلائیں نازل ہو، تو اس وقت پڑھنے کے متعلق احادیث میں بے شمار دعائیں بھی موجود ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ کس وجہ سے زلزلے آتے ہیں، اس وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تمام شہداء کی مغفرت فرمائے، آمین۔